من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے کل قرآن پاک کے اندر جو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے احکام بیان فرمائے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اب احادیث مبارکہ میں جو رمضان مبارک کے متعلق میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ عرض گزار ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کما حق ہو صحیح پڑھ کے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عن انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا شهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رمضان آیا تو حضور نے فرمایا یہ مہینہ آیا ہے اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو 24 گھنٹے ہی جو ہے نا اس کی کرم نوازیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن ان 24 گھنٹے اور عام دنوں کے اندر صرف اور صرف وہ جو واقعتاً نیک اور صالح لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہی فیض یاب ہوتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے رات پوے تے بے دردانوں نیندر پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اٹھ بھائی اٹھ، فجر کا ٹائم ہو گیا، اٹھ تہجد کا ٹائم ہو گیا، اٹھ اللہ کی رحمت کا ٹائم ہو گیا، اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہو جا۔ لیکن یہ جو ماہ رمضان مبارک آتا ہے نا جی، اس کے دن بھی برکتوں والے، اس کی رات بھی برکتوں والی، اس کی 24 گھنٹے وہ گھڑیاں سبحان اللہ اس کے کرم انوار و تجلیات کی برسات چل رہی ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو پہلے ٹم ٹم بارش ہو رہی تھی، اب موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، رحمت الہیہ کی موسلا دھار بارش ہے۔ لو بھئی آ جاؤ سارے اس سے فیض یاب ہو جاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ محروم وہی رہے گا جو کلی طور پہ محروم ہے، اور محروم کون ہے؟ شرابی آدمی، زانی آدمی، جواری آدمی، سود خور آدمی، بے ایمان آدمی، دھوکے باز آدمی، فراڈی آدمی، مسلمانوں کو گمراہ کرنے والا آدمی، اور ماں باپ کا نافرمان آدمی۔ اتنی موسلادھار بارش کے باوجود بھی اگر وہ رحمت الہی سے نہیں نہ حضور فیض یاب ہوا تو واقعتاً وہ محروم آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں وہ عرض کرتا ہوں نا جی کہ اللہ تعالیٰ نے جی اس کی منشا ہے، اس نے جس کو جو دیا بالکل ٹھیک دیا، اس کو پتہ ہے کس کو میں نے کتنا دینا ہے۔ وہ ایک ہے جی سیٹھ عابد، بہت امیر آدمی، اس کی اولاد کوئی بھی سیانی کوئی نہیں اولاد، سائیں لوگ ہیں۔ وہ سائیں جو ہے نا جی وہ کھربوں روپے کے مالک ہیں جی، اس کی تقسیم ہے جی، اولاد ہے نا جی، وارث تو ہے نا اس کی، وہ کھربوں روپے کی مالک ہیں۔ اور یہ اس کے جو نوکر ہیں نا جی، نوکر وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے اور ایم اے کیے ہوئے اور ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے اس کے نوکر ہیں جی۔ تو یہ اس کی تقسیم ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس کو کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ ٹھیک ہے چل، بندہ محنت کر 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 کے جو ہے وہ بندہ تھک جاتا ہے، لیکن ساری زندگی حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ بندے اکثر تو اپنا مکان ہی نہیں بنا پاتے، ساری زندگی کرائے پہ ہی گزر جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے جی جن کی نسلوں کو بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
نسلوں کو بھی محنت کرنے کی، باپ دادے اتنا کما کے چلے گئے، اب ان کی نسلیں بیٹھ کے انجوائے کرتے رہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے نا جی، تو جب گھر میں ہانڈی پکایا کرو نا، جتنی مرتبہ بھی ہانڈی پکے، ایک وقت کا کھانا، ایک ہانڈی میں سے ایک وقت کھانا اللہ کے نام پہ لازمی دے دیا کرو۔ وہ آپ کے قریب مدرسہ ہے، وہ آپ کے قریب مسجد ہے، وہ آپ کے قریب بیوہ ہے، وہ آپ کے قریب کوئی غریب آدمی ہے، وہ آپ کے قریب کوئی مسکین آدمی ہے، وہ آپ کے قریب کوئی مزدور آدمی ہے، اپنی ہانڈی میں سے یہ ایک کر لو، فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ جہاں پر آپ کے گھر میں 4 روٹیاں پکتی ہیں 5 بن جائے گی، ایک روٹی زائد کر لو، ایک کولی سالن کی زائد کر لو، شوربے والا سالن بنانا ہے تھوڑا زیادہ کر لو، ایک کولی نکالو اس میں سے، پھر دیکھیں آپ پر اللہ کی رحمتیں کتنی برستی۔ پھر آپ دیکھیے گا، کیونکہ جس تالاب کا پانی وہ ہوتا رہے نا جی، ہل جل ہوتی رہے، تبدیل ہوتا رہے، تو اس تالاب میں کبھی بدبو نہیں پڑے گی، اور جس تالاب کا پانی کھڑا رہے نا، اس میں بدبو اور تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ مال جو گھر سے نکلے نہیں نا اللہ کے نام پہ، اس مال میں بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کو چلتے رہنے دیا کر۔ اچھا اگر نہ ہو، اتنی حالت غریب ہو گئی ہے کہ ہے ہی نہیں، دینے کو ہے ہی نہیں، ہم ایک ہانڈی سے ہم ایک کولی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اتنا بھی ہمارے اندر تحمل نہیں، تو پھر ایسا کیا کرو، اسی کھانے کے اوپر فاتح شریف پڑھ کے اپنے بزرگوں کے صلہ ثواب کر کے خود ہی کھا جایا کرو۔ اچھا اسی ضمن میں ایک واقعہ یاد آ گیا، رمضان شریف کا ہی واقعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں، تو حکم فرماؤ کیا کروں؟ کریم آقا جی نے فرمایا کفارہ دو، کفارہ دو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ دینے کی ہمت ہی نہیں ہے، پہلے بھوک سے اتنا مر رہا ہوں کہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں، اور کفارہ میں کہاں سے ادا کروں؟ اچھا حضور نے فرمایا چل بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے، کچھ دیر میں نا حضور کے پاس کچھ کھجوریں آئیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں اٹھا، یہی غریبوں میں تقسیم کر دے اور تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بھائی مختار کل ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ خدا کی قسم ان 2 وادیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب ہی بندہ کوئی نہیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اچھا چل یار تو ہی کھا جا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں جی، بھائی اتنا ہی بندہ کو ماڑا ہو جائے نا جی، حالات اللہ ہی جانتا ہے جی، بندہ بڑا لگتا ہے۔ قرآن پاک کے درس میں نے عرض کیا تھا نا جی، بلکہ سلیم صاحب کو یاد ہوگا، تفسیر میں نے عرض کیا تھا، بعض اوقات بندہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا کروڑ پتی آدمی، بڑا ٹھیک ٹھاک، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اندر سے اس کے پلے کچھ کوئی نہیں ہوتا۔ بھئی حالات اللہ ہی جانتا ہے، جس کو جتنا دینا ہے جتنا دیا۔ تو یہ چیزیں آپ تھوڑا سا کر لیں گے نا جی۔ مجھے یاد ہے کہ فوت ہو گئے علامہ منیر احمد یوسفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، باعمل عالم دین تھے۔ میری زیادہ تر انہی علماء سے بنتی ہے جو باعمل صاحب علم ہوں اور باعمل ہوں۔ علم آ جانے سے عمل یہ ضروری نہیں ہے آ جائے، یہ الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ لیکن وہ شخصیت ایسی تھی کہ وہ عالم بھی تھے اور عامل بھی تھے، جو پڑھتے پڑھاتے تھے، جو سنتے سناتے تھے، جو پڑھاتے تھے اس پر عمل بھی فرماتے تھے۔ میں ان کے پاس ایک مرتبہ گیا، میں نے کہا کہ حضور قبلہ بڑی پریشانی ہے گھر میں، کبھی ہم نے تو کبھی اپنے باپ کے ہوتے کبھی پریشانی دیکھی نہیں تھی، ابا جی فوت ہو گئے تو اب سر پہ جب سارا پڑا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، اب تو ٹینشن جو ہے نا وہ پریشان کیے کھڑی ہے، تو دعا کرو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، غلط راستے پہ نہ چل پڑوں، اولاد کی خاطر کہیں 2 نمبریاں نہ کرنا شروع کر دوں۔ تو تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگے اچھا ایسا کرو، آج کے بعد جب تمہارے گھر میں ہانڈی پکے گی نا، تم نے اکیلے نہیں کھانی، اس ہانڈی میں سے نکالو، مخلوق خدا کو کھلاؤ۔ لو جی وہ دن آیا، ماہانہ طور پر 11ویں شریف کا پروگرام، اور ہر روز جو میرے گھر میں ہانڈی پکتی ہے ایک وقت کا کھانا جو میرا خادم ہوتا ہے اس کو ہم کھلاتے ہیں۔ یہ مجھے ٹھیک ہے، مسافر لوگ ہیں، ان کو آپ کھلاؤ۔ اس دن سے لے کے آج تک مجھے کبھی اللہ نے پریشانی آنی ہی نہیں دی۔ ہم نے مخلوق خدا کا خیال رکھا،
اللہ ہمارا خیال رکھتا ہے، وہ ہمیں پریشان نہیں ہونے دیتا. کہاں سے دینا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. رازق وہ ہے، رزق دینے والی وہ ذات ہے. اسی لیے میرے کریم آقا جی ہر سائل کو عطا فرماتے ہیں. لے تو ہی لائے تھے، تو ہی لائے تھے، تو ہی لائے، موج کر موج کر. آخری حدیث پاک سماعت فرمائے، باقی انشاءاللہ کل عرض کروں گا. عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل قال فإذا كان أول يوم من رمضان حبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على حور العين فيقولن يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ابتدائے سال سے آئندہ رمضان تک کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور العین پر چلتی ہے. وہ کہتی ہیں اے رب تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں. یہ ہے جی حدیث پاک، یاد رکھیے. حور العین کنہیں ملے گی؟ حوریں ہر کوئی چاہتا ہے، حوریں ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن یہ جو دنیا کی حوریں ہیں نا جی، یہ ان سے جن کی نگاہیں پاک ہوں گی ان کو وہ حوریں ملیں گی. نہیں تو وہاں پہ حوریں نہیں، حوریں ملیں گے. حوریں، حورا کہتے ہیں کوڑے کو جی، وہاں پہ پھر حوریں نہیں، وہاں پہ حوریں ملیں گے. یہ دنیا کی جو حوریں ہیں نا جی، آپ اندازہ کریں کہ وہ ہمارے نوجوان کمپنیوں نے اتنی مہربانی کی ہوئی ہے، ساری رات کے پیکج لگا دیتے، کن نال موبائل لگا ہوتا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چلو کن تو موبائل ہی نہیں اترتا انہوں نے. وہ 150 کڑی دا نمبر انہوں نے رانگ نمبر کر کے کڑیاں نال انہوں نے تعلق بنائے ہوتے ہیں. کالج یونیورسٹی جے چلے جان تے اللہ معاف کرے، بس وہ تو ان سمجھتے ہیں ساڈا آبائی حق ہے، ساڈا پیدائشی حق ہے کڑیاں نال گلاں کرنا. وہ اللہ کے بندے تو اپنی جوانی پاک رکھ، اپنی سوچ پاک رکھ، اپنے نظریات کو پاک رکھ، اپنی آنکھوں کانوں کو پاک رکھ. اللہ نے تیرے لیے بڑی پاکیزہ بیویاں رکھی ہیں. وہ پاکیزہ بیویاں انہی کو ملیں گی، وہ حوریں انہی کو ملیں گی جو دنیا میں اپنے آپ کو، اپنی رات کو ہم نے سورہ نور پڑھی ہے نا جی، تو اپنی عفت عصمت کو جو سنبھال کے رکھے گا کل حشر والے دن اس کو عزتیں دی جائیں گی. اور جو اپنی عزت اور عصمت کو نہیں سنبھال سکتا، کیا جوان ہے، کیا مرد ہے بھائی، نالے ہی نہیں تم سے سنبھالا جاتا، یہ کون سی مردانگی ہے. پھر بھول جاؤ وہاں کی حوریں، پھر بھول جاؤ جنت اور غلمان، یہ ساری بھول جاؤ. یہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اپنی جوانی مرد ہو تم لوگ، قابو رکھو. اور پھر دیکھو وہ رات کو میں سنتا اچانک میرے سامنے ایک علامہ خادم حسین رضوی صاحب میرے استاد محترم کا کلپ آیا. انہوں نے ایک بات کی مجھے بڑی پسند آئی. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا کریمیں بیچ کے نا جی منہ چٹے کی کروائی جا رہی. تم لوگ چاہتے ہو تمہارے منہ خوبصورت ہو جائیں، سفید ہو جائیں. تو صاحب نے کہا جی ہاں. تو فرمایا قرآن کھول کے پڑھا کرو، قرآن کھول کے پڑھ، وہ اللہ کا نور ہے. جب اس نور کے اوپر تیری نگاہ پڑے گی نا تو اس کی نورانیت تیرے چہرے پہ آئے گی، تجھے ضرورت ہی نہیں کوئی کریم لگانے کی. سب سے بہترین کریم قرآن کھول کے پڑھو، اس کے انوار و تجلیات تیرے چہرے پہ پڑیں گے، تیرے چہرے کا حسن دوبالا ہو جائے گا. یہ ایمان کا ایک رونق ہے جناب، بغیر کسی کریم کے. اور میں کہتا ہوں واقعتاً ہی اللہ کے کلام میں اتنی قوت ہے کہ تم پڑھ اور دیکھ پھر تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.